بہت شکریہ ناظرین، آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے کہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی والا ملک بھارت، وہ 2 ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ برطانوی جریدے اکانومسٹ کی رپورٹ ہے۔ لیکن ہم اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے محمد اسامہ عنی سے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہندوستان کی سنگل مارکیٹ ٹوٹنے کے قریب ہے، اور کیا واقعی ہندوستان تقسیم ہونے جا رہا ہے، اور نریندر مودی اس وقت طاقتور وزیر اعظم ہے مگر آگے اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، یہ میں پوچھوں گا محمد اسامہ صاحب سے۔ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو، یہ تو میں آپ کو رپورٹ بتائی ہے اکانومسٹ کی، اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھارت کے نریندر مودی کے پلانٹری پوزیشن کیا ہے، بھارت کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا اپ کمنگ ایونٹ جو آ رہا ہے، جو پوری دنیا کو ہلانے کے لیے تیار ہے، وہ ہے سورج گرہن۔ تو یہ جو سولر اکلپس آ رہا ہے، یہ صرف انڈیا پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا، میکسیمم امریکہ، منیمم آل کنٹریز آف دا ورلڈ، سب کو ہی ہلائے گا۔ اس کی ایک بڑی واضح ریزن ہے جس پہ عموماً لوگ سمجھنا چاہیں گے کہ سن مانا جاتا ہے گورنمنٹ کا، سرکار کا، سرکاری عہدیداروں کا، حکومتی مشینری کا، سرکاری ملازمین کا۔ سن جس کا اچھی پوزیشن پہ ہو، وہ عموماً گورنمنٹ جاب لیتا ہے۔ ہم جب برتھ چارٹ ریڈ کرتے ہیں تو جب کسی نے پوچھنا بھی سرکاری جاب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سن کی پوزیشن دیکھ کے۔ اس کے بعد جو منسٹری یا یہ جو آپ کے اپ کمنگ معاملات ہوتے ہیں، ان کا بھی سن بہتر ہوگا تب بھی یہ سرکاری کوئی عہدہ لے پائیں گے۔ جو کہ پوچھتے ہیں جی ہم الیکشن کر پائیں گے یا آپ جیتیں گے یا ون کریں گے۔ سیم ٹائم پہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ 9th اور 10th ہاؤس کا جو رولنگ پلانٹ ہے، اگر اس کا آپس میں کنیکشن جو ہے ایگزیکٹلی پلیسمنٹ 9ویں اور 10ویں کی اسی حصے میں بنی ہو کہ 9 کے گیپ سے اس کا 10th کا رولنگ پلانٹ بیٹھا ہو، تو وہ شخص کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ منسٹری گین کرے۔ سیم ٹائم پہ جو سن کی پلیسمنٹ ہے، وہ عموماً دیکھا گیا ہے 2nd ہاؤس میں، 4th ہاؤس میں یا 6th ہاؤس میں سرکاری جاب کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے سرکاری جاب چھوٹی کے چانسز ہیں تو سمجھ لیں بڑی کے بھی چانسز ہیں، گورنمنٹ سے اس کا دانا پانی کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ اب آ جائیں کہ کیوں یہ سورج گرہن پوری دنیا کی حکومتوں اور ان کے لیے ایک ٹف ایونٹ آ رہا ہے۔ انڈیا کی آپ نے بات کی، انڈیا کے 11th ہاؤس میں یہ اکلپس لگ رہا ہے۔ اچھا، اب 11th ہاؤس میں اکلپس کا مطلب یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اس کے الائز کو اس سے دور کرے گا۔ اس کی جو اپنے یہ مطلب، اس کا مطلب یہ ہے، جو میں اب اپنا سٹائل ہے، ظاہری بات ہے، ایک نقشہ کھینچنے کا، چیزوں کو کوریلیٹ کرنے کا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انڈیا میں ایک تو مذہبی فسادات پھوٹنے والے ہیں۔ مذہبی جو مائنورٹیز ہیں، جتنی بھی مذاہب کی، وہ ساری کھڑی ہونے والی ہیں۔ ان کی کھڑی ہونے کے نتیجے میں گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ ٹف ان کے لیے ہو جائے گا سچویشن کو ٹیکل کرنا۔ اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس کی اقدامات کی وجہ سے انٹرنیشنل جو اس کے الائی ہیں، مثال کے طور پر رشیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، یا جو اسرائیل یا کوئی اور اس طرح کے، اس سے بھی اس کے معاملات ڈسٹرب ہونے والے ہیں۔ جبکہ ایک طرف مودی نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اپنے ارد گرد کی حکومتیں بنوائے، اپنے انڈین پرو یا مودی پرو کہہ لیں، ہمسایہ جتنے بھی مالدیپ، پاکستان ارد گرد میں پنگے کہ ہماری ہم نوا حکومت آئے تاکہ میں اس خطے میں مزید مستحکم ہو سکوں اور انڈیا کو 5ویں سے دوسری اکنامک قوت بنانے کی طرف۔ لیکن ایک بندوں کی چال ہے، خدا کی چال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ طاغوت اپنی جو منزل ہے اس کو پا لیتا، ورنہ پھر خدا اور اس کے رسول اور یہ ساری جو میسنجرز کے جو انسانیت کو چلانے کے طریقہ کار بتانا، یہ سارا تو بے معنی ہو جائے گا اگر کوئی بھی خود سے دنیا داری کے اصول بنا کے، مادہ کے اصول کو فالو کر کے اگر کہیں ٹاپ پہ چلا جاتا تو بس پھر۔
اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے، ایک تو سب سے پہلے تو بہت حد تک چانسز ہیں کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ مذہبی فساد پھوٹ پڑیں گے انڈیا میں، اور انڈیا یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ جو متنازع ایریاز ہیں کشمیر اور اس کے علاوہ جہاں مسلم اکثریت کے علاقے یا کرسچن کمیونٹی یا ان کے اپنے دوسرے جو سکھ، ان کے ایریاز میں زیادہ ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جہاں کہیں چھوٹا سا ایشو ہوگا وہ بڑا ہو جائے گا، سمپل از دیٹ۔ یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ اس ایریے کے جو لوگوں کو پش ماریں، کوئی اس طریقے سے دھکیلنے کی کوشش کریں پاکستان کی طرف، یا اس طرح۔ ابھی یہ بات ایسی ہی ہے جیسے میں پریڈکشنز دے رہا ہوتا ہوں، جب آپ نے ماضی میں بھی دیکھا تو لوگ اس پہ اس وقت نہیں اس کو اس طریقے سے لیتے، لیکن جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے یا اس میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں جی یہی تو جملے آپ نے کہے تھے لفظ بہ لفظ۔ تو یہ بھی لفظ بہ لفظ ایسے ہی منظر بنتا نظر آ رہا ہے کہ مذہبی فساد پھوٹیں گے، اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل پریشرز آئیں گے، اور یہ جو ہے اپنے الائز ان میں اس کی جو ویک ہوگا۔ پلس یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ پاکستان پہ اٹیک جو ہے وہ بھی یہ ہسپینک سچویشن میں کرے۔ یہ سچویشن یہیں بلڈ ہو چکی ہے کنٹری میں، یہ کوشش کرے گا کہ جو ان کا اکھنڈ بھارت کا یہ جو خواب ہے یہ وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارا خطہ، یہ سارا اشوک کے ٹائم کا جو اپنی انہوں نے وہ تھیوری ہے اس کے تحت اس نے جو اپر کلاس ہندوز ہیں ان کو یہی خواب دکھانا ہے کہ ہم اپنا جو ہے اکھنڈ بھارت یا اس کی بات کریں۔ اس کے لیے اس پہ پریشر آنا ہے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، کہ گلگت بلتستان میں چائنا کو کاؤنٹر کرو، کشمیر ایشو کو مزید ایکسپلائٹ کرو، اور کشمیر کے ساتھ سے گلگت بلتستان پہ بیٹھنے کی یا شاہراہ ریشم یا جو بھی کراکرم اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے نتیجے میں سیدھا سیدھا چائنا کے پاس ایک ہی آپشن ہوگی کہ وہ جائے، اور سلیگوری جو کوریڈور ہے جس کو چکن نیک بھی کہتے ہیں انڈیا میں، سیون سسٹرز جو اسٹیٹس ہیں وہ سیدھی بس اس وے پہ آئے اور ریاستیں علیحدہ کر دیں۔ اب وہ ریاستیں کیوں علیحدہ ہوں گی؟ کیونکہ وہ سب سے اکنامیکلی انڈیا کی اس وقت سب سے ریچسٹ ریاستیں وہی ہیں جس میں آئی ٹی ہبز ہیں اور یہ ساری سلیکون ویلی اور سب کچھ۔ اب اس میں پھر یہ ہونا ہے کہ وہ، کیونکہ وہاں مودی کی پذیرائی نہیں ہے، مودی کی پذیرائی اس انڈیا میں ہے جہاں اس کی لوئر کاسٹ زیادہ ہے اور پور کلاس زیادہ ہے، یا وہ اسٹیٹس جہاں اتنی اکانومی اتنی سٹیبل نہیں ہے، مودی کی پذیرائی وہاں ہے۔ ریچسٹ جو اسٹیٹس ہیں وہاں مودی کی اس طریقے سے گرپ نہیں ہے۔ اب سین یہ ہونا ہے کہ اب دیکھیں، کیونکہ پلانیٹری انڈیکیشن کو اب میں آپ کی کو ریلیٹ کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکچولی نقشہ بنے گا کیسے۔ فساد پھوٹ گئے، اس کی بیس پہ سیاست کی جائے گی، اس کی بیس پہ پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے، توجہ ہٹانے کے لیے ملک کی آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ بھارت ماں کے لیے، اس طرح سے کر کے ہم پاکستان پہ وہ توجہ ہٹانے کے لیے۔ سیم ٹائم پہ امریکہ اور اسرائیل کی اس پہ چائنا کو بھی ادھر سے کاٹنے کے لیے، کیونکہ چائنا تو اس کے بڑے اچھے وہ خواب دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ چائنا کشمیر کے اوپر بھی اپنی گرپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کافی عرصے سے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو مذہبی فساد پھوٹنے کا چانس ہے نا، اور اس کے نتیجے میں جو یہ ان کا پولیٹیکل سینیریو بلڈ ہونا ہے، مودی اپنی کولیشنز میں اور اس سارے جو ملکی مسائل ہیں یا جو اس طرح کی شروع ہوں گے پھڈے، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے پورے ملک کی توجہ پاکستان اٹیک میں لگا دے گا۔ اس کے نتیجے میں چائنا پاکستان کی، ظاہری بات ہے چائنا کا یہ کہتے رہتے ہیں، ایک ہر کسی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، چائنا اپنے مفاد کی خاطر انگیج کرے گا اس کو، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو یہ بھی کہہ دیں کہ بھائی ہماری تو اس ٹائم کیپیسٹی بس اتنی کی ہے کہ یہ گلگت بلتستان یا یہ جو ایریاز ہیں یہ بھی اب تم ان کو دیکھو کہ کس طریقے سے انڈیا کو یہاں سے نکالنا ہے، کہ تمہارے پاس زیادہ پاور ہے، لک آفٹر دیٹ میٹر۔ یہ بھرپور چانسز ہوں گے۔ اس کے بس ہماری آپ کو پتا ہے کہ ظاہری بات ہے جب گھر میں دانے ہو تو پھر تو سب کچھ ہی ہوتا ہے، مرضیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب گھر دانے نہ ہوں تو پھر لوگوں کی سننی ہوتی ہے، لوگوں کے ہاتھ دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کا مجبوری ہے، اور میں اس پہ بھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آج تک کبھی اس اینگل میں بات نہیں ہوئی کہ ایک بات بتائیں کہ کوئی بھی چیز ہے، بھینس دودھ دیتی ہے تو وہ رہتی ہے، ورنہ کسائی کے پاس پھٹے پہ چلی جاتی ہے، پھنڈا ہے اس کو بھیج دو۔ پاکستان میں آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اتنے ادارے، اتنے تعلیمی انسٹیٹیوٹ، اتنی یونیورسٹیز، اتنا ایجوکیشنل مافیا اسٹرانگ پاکستان میں، لیکن آؤٹ پٹ پہ کبھی گورنمنٹ نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ مارکیٹ کو دے کیا رہے ہو۔
یا کوئی یونیورسٹی اتنے جو بیچ پاکستان میں جیسے کہتے ہیں فارغ التحصیل ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آتی اس طریقے سے کہ ہماری جی ڈی پی پہ یا ہماری پروڈکشن پہ. تو سیم ایز اٹ از، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، بس پتہ نہیں کون سی ریگولیٹری اتھارٹیز ان کو کنٹرول کر رہی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے ڈیفینیٹلی اسی اینگل میں جائے گا کہ ہم چائنا کو آگے کر کے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اس طرح کی صورتحال ہوگی. اس کے بعد جو انڈیا کی اپنی جو یہ سکھ، مسلم، کرسچن اور یہ ساری جو اسٹیٹس ہیں، ان سب کا پھڈا گرم ہونا وہ جیسے کہتے ہیں نا بھرپور ہے. اور اس پھڈے کی وجہ سے یہ اپنے کچھ الائز جو ہے وہ کھو دے گا، ان کی اس طریقے سے معاملات اس کے حق میں نہیں ہوں گے. پلس اس کے لیے ایک اور ٹربل آنی ہے جو اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، رول اپنا ایران یا اسرائیل، ان میں سے بھی اس کو چننا پڑے گا، کیونکہ یہ جنگ بھی آگے اپنا رنگ پکڑنے والی ہے. تو یہ جو اس کو اب ڈیفائن کرنا پڑے گا ایران یا ود ان اسرائیل، تو وہ بھی اس کی خارجہ پالیسی اور اس کے ملک کے اندر کے معاملات میں ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں اس کے لیے امتحان بن جائے گا انڈیا کے لیے. اور کافی یہ صورتحال اس بدترین جنگ کی طرف لے جائے گی جس کی ہم خواب یا باتیں دیکھتے تھے. یہ ایسے چانسز ہیں، کیونکہ یہ سال اگر ہم ایک ہلکی پھلکی جیسے کہتے ہیں نا ہوائی فائرنگ تک رہے یا ہلکا پھلکا جیسے ہوتا ہے وہ منہ زبانی منہ تو تکرار یا کچھ بھی، اگلا سال تو پھر مارچ کا ہے، جنگوں کا ہے. اور اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں پاکستان کو یہ ڈال دے کہ پاکستان پھر ایک اسٹرانگ سٹیپ لے جائے جو اس کے لیے پاکستان کی مجبوری بنا دیا جائے. اور یہ جو سارا سنیریو ہے یہ وہ ون ورلڈ آرڈر کنٹرول کرے گا جس نے جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی آبادی کم کی جائے اور دنیا کے ریسورسز کو بچایا جائے. اور ورنہ یہ زیادہ آبادی زیادہ ریسورسز کھا پی کے پڑے کریں گے تو جتنے ریسورسز بچیں گے اتنے ہی ہم زندہ دنیا زیادہ جی لے گی. یا وہ اور وہ بڑا کام کر رہے ہیں اپنے لائف پہ، جیسے وٹامن این ہے وہ جی آپ کی زندگی بڑھا دیتا ہے. اس پہ بڑا آج کل اس پہ بڑی بات چل رہی ہے. یہ وٹامن این جو ہے یہ تقریباً ایکسپینسو ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی لائف کو بڑھاتا ہے، آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا. تو وہ اس طرح سے جینے کے خیالات اور اس طرح کے پلانز میں ہے کہ یہ دنیا سے ریچسٹ کی ہو. مادہ یہی چاہتا ہے کہ غریب آدمی مر جائے اور ریچسٹ جو ہے وہ ایکسل کریں، لیکن خدا کا ایک نظام ہے. تو اب ہوگا یہ کہ ہم اس دونوں کنٹریز جو ہیں یا چائنا یا یہ سب، یہ اپنی جتنی بھی ان کی خارجہ پالیسیز یا جتنے بھی پرانے اسٹریٹجک ان کے پلانز ہیں یا جو ان کی سوچیں ہیں وہ ساری بکھرتی لگ رہی ہیں. ایسے ہے جیسے خدا کی چال اب چلنے کو ہے اور ہر کسی نے اپنے اپنے جسے کے مطابق یا اپنی اپنی پدامالیوں کے مطابق یا اپنی اپنی اس کے مطابق اب حصہ سمیٹنا ہے. تومس صاحب، میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے. نریندر مودی صاحب خود اپنے ہاتھوں سے اس بھارت کو تقسیم کریں گے؟ دیکھیں یہی تو قدرت کا وہ کیا کہتی ہیں نیم ہے یا وہ ہے کہ آپ کی ساری چالیں آپ کے گلے الٹی ہوں گی. آپ نعرہ دیں گے اکھنڈ بھارت کا، مہا بھارت کا، اشوک کے اس بھارت کا اپنی میٹنگز میں اپنی کالز میں، اور کہانی یہ ہوگی کہ آپ کے ہاتھوں آپ ہی اپنے ملک کے ٹکڑے ہوتے دیکھیں گے اور وہ چانسز بن جائیں گے. جبکہ ہم جیسے جو ہمسایہ ممالک چھوٹے اکانومی وائز کمزور اور وہ اس کو بڑا اس ٹائم جو ہے نا انڈیا کو بڑا آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ دیکھو جی انڈیا کہاں پہنچ گیا اور سب کہاں ہو گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اسلام کے انتہائی ہماری جو ریلیجیس ڈیفینیٹلی جو ٹرو گائیڈنس ہے، میں سمجھتا ہوں جو واحد ذریعہ پوری دنیا کو انسانیت کی طرف لانے کا یا انسانی حیات کی حفاظت کا یا ایک پراسپیریس ہیومینٹی یا مین کائنڈ کی جو پراسپیرٹی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ٹرو گائیڈ لائنز ہیں ان کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں ہوتی. اور اب یہ جو بلکہ اس میں ایک اور آپ کی اس میں انڈین ویوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سٹاک مارکیٹ جو ان کی بہت عرصے سے بہت اچھی حالت میں جا رہی ہے وہ بھی کریش ہو جائے گی اب اپ کمنگ ٹائم میں. آپ اچانک دیکھیں گے اس کے بھی اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے، یہ کافی عرصے سے ایکسل کر رہی تھی، بڑی زبردست جا رہی تھی. تو یہ چانسز ہیں کہ اس سورج گرہن کے بعد اس پہ بھی ایسے امپیکٹس آئیں. تو جو لوگ سٹاکس میں ہیں بیچارے نیو ہیں یا اس طرح کے وینچرز انڈین مارکیٹ میں کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لینا چاہیے.